ہے اسے کہتے ہیں موافقات عمر، کہ حضرت عمر کی رائے قرآن کے موافق ہوئی۔ ان میں سے دو تین باتیں یہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، ملتے تھے، تو اس وقت تک سطر حجاب کے احکامات نہیں تھے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جب تک حکم نہیں تھا تو وہ کچھ بے حجاب اور بے سطر ہوا کرتے تھے۔ یہ آج بھی آپ دیکھیں اسی پاکستان میں جو دیہاتی علاقے، خصوصاً سندھ کے بہت سے دیہاتی علاقے، وہاں بڑے تعداد میں ہندو آباد ہیں۔ ان ہندوؤں کی عورتیں بھی سطر کرتی ہیں، اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے، ثقافت ہے، ہماری قومی قبائلی خاندانی روایات ہے۔ تو عرب میں بھی یہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ بے ستری تھی، وہ اپنے قومی قبائلی روایات کے تحت کرتے تھے۔ خود بلوچستان میں آپ دیکھیں، یہ بہت سے نوابوں، سرداروں اور وڈیروں کے گھرانے ہیں، اگرچہ دینی اعتبار سے وہ بہت کمزور لوگ، نمازوں کا پتہ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں باقی، لیکن جہاں تک سطر حجاب کی بات آتی ہے، ان کے گھروں کی خواتین سطر حجاب کرتی ہیں، اور آج اس دور میں بھی ان کی خواتین کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ وہ بے پردہ ہو کے گھروں سے نکلتی، وہ اپنے خاندانی اور اپنے قبائلی روایات کے مطابق وہ ایسا کرتی ہے۔ تو اچھی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ذہن بنا ہوا نا کہ ایسے ہی جب حکم نہیں تھا تو بالکل بے پردہ ہی رہتے تھے، ایسی بات تو نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور ملاقاتیں لوگ کرتے ہیں، لو امرت النساء بالحجاب، اگر آپ عورتوں کو حکم کر دیں سطر اور حجاب کا تو یہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن کی آیتیں اتری، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، بیٹیوں سے کہہ دیں، مسلمانوں کے عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ سطر اور حجاب رکھا کریں۔ بعد میں یہ حکم آیا۔ نبی علیہ السلام جنگ بدر ہوا تو قیدی پہلے دفعہ گرفتار ہوئے، کافر 70 بڑے بڑے گرفتار ہوئے، 70 تو مارے گئے۔ مشورہ ہوا تو بعض کی رائے یہ ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، شاید بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ان کے دل میں اسلام آ جائے، اور مسلمانوں کو غلبہ تو مل گیا بدر میں، اور یہ کچھ فدیے کی رقم مسلمانوں کو ملے گی تو ذرا معاشی فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی بھی یہ رائے تھی، صدیق اکبر کی بھی یہ رائے تھی، اور بہت سارے حضرات کی یہی رائے تھی۔ تو ابھی مشورہ ہو رہا تھا، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ بہرحال ہے تو کافر، مقابلے کیے ہیں، مسلمانوں کو ستایا ہے، مکہ سے نکالا ہے، ظلم ستم کیے ہیں، مقابلے میں آئے ہیں، کچھ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، تو اب جب اللہ نے ان کو گرفتار کرا لیا اور ہمارے ہاتھوں لگ گئے تو بہتر یہ ہوگا ان کو سبق سکھائیں اور ان کو بھی قتل کر دیں اور مار ڈالیں۔ یہ حضرت عمر کی رائے ہوئی۔ اللہ کی طرف سے کوئی خاص حکم تو تھا نہیں، تو نبی علیہ السلام نے فدیہ لے کے چھوڑا۔ بعد میں آیت، اگرچہ وہ تو جائز حکم تھا، کیونکہ اس سے پہلے فدیہ وہ تو تب گناہ بنتا کہ اللہ کہہ دیتے کہ فدیہ نہ لیں اور مارے اور پھر نہ مارتے تو پھر تو الگ مسئلہ تھا، ابھی تک اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں آیا، لیکن آیتیں اتری اور حضرت عمر کی رائے کی تائید کی گئی، اور قرآن میں آیتیں آئیں
ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض اتريدون حیات الدنیا. پیغمبر کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ ان کافر بیویوں کو اپنے پاس زندہ رکھتے اور فدیہ لے لیتے، بلکہ بہتر تھا آج کے حالات میں کہ ان کو قتل کرتے، ان کا خون بہا دیتے. لیکن خیر کہ اللہ نے کہا تو نہیں تھا، ایسا صریح حکم نہیں آیا تھا، تو معاف کر دیا. تو حضرت عمر کی رائے کی موافقات عمر. اس طریقے سے بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے تو مقام ابراہیم پہ آئے تو وہ جگہ تو تھی مقام ابراہیم. بس عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اتخذناہ مصلی، اگر اس جگہ کو ہم نماز کی جگہ بنا دیں تو اچھا نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے، وہ پتھر یہاں موجود ہے جس پہ ان کے قدم مبارک لگے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، اور اللہ نے اس کا نشان محفوظ کرایا. بعد میں آیتیں اتری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ کو تم نماز کی جگہ بنا. ایسے اور بھی ہیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جرى الحق على لسان عمر وقلبه، اللہ نے حق کو جاری کیا عمر کے زبان پر بھی اور عمر کے دل پر بھی. اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ حق بات ڈال دیتے ہیں اور پھر حق بات ان کے زبان سے نکلوا دیتے ہیں. اور حضرت عمر کا بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو پھر تو عمر بن الخطاب نبی ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ تو ختم ہے. تمام جنگوں اور غزوات میں حضرت عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، تمام معرکوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت کی زندگی اور کل عمر کے 63 سال زندگی گزار کے دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت کے خلیفہ بنے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی. کوئی 2 سال 3 مہینے صدیق اکبر کی خلافت رہی، مختصر عرصہ. اور پھر جب صدیق اکبر بیمار ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے سوچ پڑا کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا. یہ ہر کام میں لوگ سوچتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. دنیاوی امور میں بھی لوگ سوچتے ہیں. مثلا دکاندار ہے تو ایک محنت کرتا ہے کہ میرے بعد میرے اولاد میں یا گھر کے لوگوں میں کون یہ دکان سنبھالے. صحیح بات ہے. بادشاہ ہے تو وہ کہتا ہے میرے بعد میرے اولاد میں خاندان میں کون میرا جانشین ہوگا. کوئی سردار خان نواب ہے وہ بھی سوچتا ہے فی نفسی کوئی حرام چیزیں تو نہیں ہے. مدارس والے علماء مساجد والے وہ بھی سوچتے ہیں کہ جی ہمارے بعد ہمارے اولاد میں اور خاندان کے لوگوں میں جو مناسب بندہ ہوتا ہے وہ مدرسے کا اہتمام سنبھالے اور یا مسجد کے امامت اور خطابت سنبھالے، یہ دینی منصب کو سنبھال لیں. اور جو میرے وقت میں یہ دین کی خدمت ہو رہی تھی اس کے بعد میرے اولاد اور نسل اور خاندان میں بھی یہ کار خیر چلتا رہے تو اچھی سوچ ہے. اور یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی. اولاد کی جب دعا مانگی یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہ میرا وارث بنے جو دین میں، اور یعقوب علیہ السلام کا جو مشن تھا اس کا وارث بنے.
اور میری اولاد تو نہیں ہے، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ میرے جو اور قریبی ہیں ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، تو اللہ سے دعا مانگی رب هب لي من الصالحین، یا اللہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ نے ان کو صالح اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا۔ تو یہ ہر جگہ یہ اعتراض کرنا کہ چیز یہ ہے اور اس کے جگہ اس کا بیٹا، یہ کوئی معقول چیز نہیں ہے، اس کو دیکھیں، لیکن ذرا اہلیت یہ ضروری ہے کہ اہلیت بھی ہو۔ بہرحال تو حضرت صدیق اکبر کو فکر ہوئی کہ کس کو بنائے، امت کے قیادت کا مسئلہ ہے، اور یہ ہمیشہ قیادت چاہے علاقے کی ہو، قوم کی ہو، ملک کی ہو یا مسلمانوں کی قیادت، اس کا بڑے بہتر انداز سے انتخاب کرنا چاہیے کہ اعلیٰ صفات کے لوگ ہوں، اور اگر بہترین لوگ، بڑے بڑے عہدے اور مناصب پہ اہل لوگ، علم والے لوگ، تقوی والے لوگ، معاملہ فہم لوگ، بہادر لوگ، دلیل لوگ، شریعت کے تابعداری کرنے والے لوگ، مسلمانوں اور انسانوں کے ہمدرد لوگ، امت کے خیرخواہ لوگ، امین اور دیانتدار قیادت آئیں، ظاہر ہے ان سے حالات بہت تبدیل ہوتے ہیں، اور اگر اس کے عکس پہ ہو تو بڑی تباہیاں ہوتی ہیں اور خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو حکومتوں کے لیے قیادت یہ اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا، اگرچہ ان کا نظر میں خود بھی حضرت عمر تو چھپے ہوئے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے پوری امت کا مسئلہ تھا، اور کیا قیادت؟ تو چیدہ لوگوں سے جو معاملہ فہم ہے، اثر رسوخ والے لوگ ہیں، چاہے وہ فوجی کمانڈر تھے ان سے بھی، قوموں اور قبائل کے جو بڑے تھے، صحابہ میں جو پرانے لوگ تھے، قربانیوں والے لوگ تھے، پیغمبر کے قریب لوگ تھے، اور معاشرے کے بااثر لوگ تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل مشورہ رکھا کہ کس کو میں اپنے بعد آپ کے لیے انتخاب کروں۔ تو جن سے بھی پوچھتے رہے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، مسافر ہوں، کمانڈر ہوں، قوموں کے بڑے ہوں، زیرائے لوگ ہوں، جو بھی ہیں، بڑے بزرگ ہوں، سب کی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی کہ امت کی قیادت کے لیے عمر مناسب شخصیت ہے۔ کسی ایک آدھا نے صرف اتنا کہا کہ ذرا عمر سخت مزاج ہے، اتنی سی بات ہے، تو وہ تو صدیق اکبر نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ذمہواریاں انسان کو خود نرم بنا دیتی ہیں۔ جب عہدے اور مناصب آتے ہیں نا ذمہواریاں، تو انسان حساس ہو جاتا ہے، پھر خود نرم پڑتا ہے، کیونکہ ہر جگہ سختیوں سے کام خراب بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ اس لیے ذرا قدر سخت ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر قدر نرم ہوں۔ تو جب یہ عمر پہ یہ بوجھ آئے گا، وہ خود ان کی سختی کم ہو جائے گی، اور وہ سختی بھی بے جا نہیں کہ وہ تو اللہ کے دین کے لیے تھی۔ خیر، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے کے بعد حضرت عثمان کو بلایا اور کہا یہ ایک دستاویز لکھو، لیکن یہ سچی دستاویز کی، آج کل جھوٹی دستاویزیں بھی لہراتے ہیں نا آپ کے سامنے، جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی گواہی اپنے گھر سے ہوتی ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جیسے یوسف علیہ السلام کی گواہی بھی اپنے گھر سے ہوئی، تو اپنے گھر کی گواہوں کو تو آپ جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ تو ایک دھوکہ باز اور فراڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ایک سچی اور دیانت کی دستاویز تھی جو حضرت صدیق اکبر نے تیار فرمائی، اور اس میں امت کے لیے حضرت عمر کا انتخاب کیا گیا، اور پھر صدیق اکبر نے مسجد میں آ کے، یہی پولنگ اسٹیشن تھا خلیفہ خلافت کے لیے، سارے خلفاء کا انتخاب مسجد نبوی میں ہوا ہے۔
کہتے ہیں جی مسجد کا سیاست سے کیا کام؟ یہی تو المیہ ہے، جب مسجد سے سیاست تم نے نکال دی اور فساق اور فجار کے حوالے کر دی تو امت میں زوال آ گیا۔ جب انتخاب اور قیادت مسجد سے تھی، محراب سے تھی، مصلی سے تھی، تو امت کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور غلبہ اور دین کو عزت تو حضرت صدیق اکبر نے وہ پڑھا اور کہا میرے بات میں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کی خیرخواہی، دین کے بھلائی کا سوچا اور میں نے عمر سے بہتر کسی کو نہیں پایا، اس کا یہ تمہارے امیر ہے، اس کی سمع اور طاعت تم پہ لازم ہے۔ اس 1444 سال، چلو وہ 24 سال نکال دیں حضرت عمر کی شہادت کے، تو 1424 سال اور وہ ان کا 10 سالہ خلافت بھی نکال دیں تو 1412 سال میں تمام امت کا یہ اجماع رہا ہے کہ عمر کا انتخاب، حضرت صدیق اکبر نے جو عمر کا انتخاب کیا، یہ امت پر سب سے بڑا عظیم احسان اور انعام تھا۔ اور غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر کو 10 سال مزید وقت مل جاتا، زندہ رہتے، تو پورے قرۂ ارض پہ اسلام پھیل جاتا اور غالب آ جاتا۔ دنیا کے 100 بڑے آدمی، کافر نے یہ کتاب لکھی، غیر مسلم نے لکھی ہے، اس میں پہلے زمانے کے فرعون کا ذکر بھی ہوا ہے، اوروں کا بھی ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس غیر مسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا ہے، اور امت مسلمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف اور اقرار کرے۔ اپنے تو ہمیشہ تعریف کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھولا، مختلف محاذوں پہ، فارس کے محاذ پہ، شام کے محاذ پہ، دوسرے محاذوں پہ مسلسل مجاہدین کو بھیجا۔ قادسیہ اس وقت عراق کا حصہ تھا، آج کل یہ بالکل عراق کے بارڈر لگتا ہے، ایران کے اندر آتا ہے۔ جب ہم یہ 2019 میں بائی روڈ گئے ایران کے راستے سے عراق، تو آگے بورڈ لگے تھے مہران جو عراق کے قریب صوبہ پڑتا ہے، قادسیہ کا نہاون، اور قادسیہ جو فاروق اعظم کے دور میں جہاں بڑی بڑے مارے کے ہوئے جہادی، تو قادسیہ کی جنگ ہو رہی فارس والوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عمر کو بڑا تجسس تھا کہ محاذ سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں اور مسلمانوں کے کیا حالات ہوں۔ اور اس زمانے میں حالات محاذوں سے، علاقوں کے جو امیر تھے، علاقائی امیر، افواج کے کمانڈر ان چیف، وہ وہاں کے حالات کے لیے مناسب دنوں میں وہاں سے قاصد بھیجتے تھے، مرکز اسلام مدینہ منورہ بندے بھیجتے تھے کہ وہ حالات بتلائے کہ مسلمانوں کی حالات ایسی ہے جنگوں کی حالت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مدینہ سے باہر جو قادسیہ سے جو راستہ آتا تھا، وہاں راستے میں کھڑے ہوتے کافی کئی گھنٹے تک اس خیال میں کہ اگر محاذ سے کوئی آدمی آئے اور مجھے حالات بتلا دے مسلمانوں کے کہ کیا حالات۔ تو ایک شخص آیا قادسیہ سے، محاذ جنگ سے، وہ حضرت عمر کو نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے اندازہ ہوتا ہے نا کہ کہاں سے آیا ہے بندہ، تو پوچھا بھی ہوگا
تو وہ تو سواری پر سوار ہے، حضرت عمر پیدل ہے۔ تو اس سے پوچھا، اس نے کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمر مسلسل ان سے جنگ کے حالات پوچھتے رہے اور وہ مسلمانوں کی کامیابی مختلف محاذوں پہ پیش قدمی اس کی رپورٹیں دیتا رہا، اور وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ حضرت عمر امیر المومنین، وہ سواری پر سوار جا رہا ہے اور حضرت عمر صاحب پیدل پیدل جا رہا ہے اور جہاد کی کارروائیاں ان سے سن رہا ہے۔ جب شہر میں داخل ہو گئے تو شہر کے لوگ حضرت عمر کو السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین، کیا آپ پر سلام ہو یا امیر المومنین۔ اس سے وہ قاصد چونکا اور اس کو پتہ لگا کہ اچھا یہ تو امیر المومنین ہے۔ تو معذرت کی کہ حضرت آپ بیادبی ہوئی، میں سوار جا رہا تھا، آپ پیدل جا رہے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، اس سے کوئی نہیں، اپنے کارگزاری جہاد کے سناتے رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 14 ہجری میں قرآن حکیم حفظ کی تراویح کے لیے تمام بلاد اسلامیہ میں قرآن کی تراویح رمضان میں شروع کرائی، اور خود حرمین شریفین میں بھی اور مسجد نبوی میں بہترین قاری، وہ قاری حضرت ابی بن کعب، صحیح بخاری میں ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ ابی بن کعب کو سلام کہہ رہا، اس کو امام بنایا تراویح، اور سارے بلاد اسلامیہ میں تراویح ہوئی۔ یہ آج جو کروڑوں مسلمان قرآن کے ختم کرتے ہیں، اللہ اس ایک ایک نمازی کا، قرآن کے ایک ایک حرف کا، اس میں فاروق اعظم کا اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایران میں بڑے مارے کے سارے یہ جنگ 1-2 مہینے میں تو نہیں، اس میں کئی سال بھی لگے، بہت سے عرصے لگے۔ تو یہاں ہرمزان ایرانیوں کا بہت بڑا آدمی تھا، بادشاہ، یہ گرفتار ہرمزان، اس کو جو گرفتار کیا تو حضرت انس اور باقی صحابہ ان کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لیا۔ بادشاہ مسلمانوں میں جب جہاد کا قیادت مسجد سے تھی، صالح قیادت تھی، تو کافروں کے بادشاہ غلام بن کے آگے بڑھے۔ آج مسلمانوں کے بادشاہ کافروں کے غلام بنے۔ ہرمزان کو لائے گرفتار کر، یہ مدینہ پہنچا، بڑا آدمی تھا، وہ اپنے ساتھ لباس وغیرہ یہ چیزیں لایا تھا، بڑا ریشمی لباس پہنا، سونے کا تاج رکھا، بڑے قیمتی چیزیں جسم پہ لگائی، بڑا شان و شوکت بنایا۔ تو صحابہ حضرت عمر کے گھر میں لے آئے، دوپہر کا وقت تھا، یعنی ظہر کے نماز سے قبل کا وقت۔ تو گھر میں پوچھا حضرت عمر کا، امیر المومنین کا، کہ کہاں ہوں؟ تو بچے وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور حضرت عمر ان کے ساتھ مسجد میں گئے تھے، تو مسجد میں ہوں گے۔ تو مسجد میں آئے تو ان لوگوں سے حضرت عمر نے بات کر لی تھی، وہ ذرا نکل گئے۔ تو حضرت عمر اس وقت مسجدیں بھی ایسی نہیں تھی کہ قالینیں ہیں اور ماشاءاللہ فرشیں ہیں اور پنکھے لگے ہیں، وہی مٹی کے فرش ہوتے تھے اور اوپر سے کھجوروں کے چھپر مپر ہوتے تھے، گھر بھی عموماً ایسی ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مٹی پہ سو رہے ہیں مسجد کے اندر تنہا۔ ہرمزان کو جب گرفتار کر کے مسجد میں لے آئے تو ذرا صحابہ نے خود بھی کہا اور اس کو بھی کہا کہ ذرا حضرت عمر سو رہے ہیں، آہستہ باتیں کریں، ذرا جا کے جاگے نہیں۔ صحابہ تو جانتے تھے حضرت عمر۔
ہرمزان نے پوچھا اہوا ہوا، کیا وہ عمر یہی ہے؟ اہوا ہوا جو کسرا اور ہرمزان کو بھی گرفتار کر کے لاتے ہیں اس کے بندے. تو صحابہ نے کہا کہ یہی ہے عمر. تو ہرمزان نے کہا ینبغی ان یکون نبیا، اگر یہی عمر ہے تو پھر مناسب ہے کہ یہ نبی ہونا چاہیے. لیکن وہ صحابہ تھے، اعتدال میں رہتے تھے. یا آج کل کے لیڈروں کے لیے بے اعتدال نہیں تھے کہ جو دعوے کرے اور آپ کو بالکل سچ کہا. مخبروں غلفری خلجوں غلفری، سمجھ نہیں بوجھ نہیں کیا دعوے کر رہے ہیں اور آپ کہتے بس سچ ہے. صحابہ نے کہا نہیں، نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے. نبی نہیں ہے بل ہوا یعمل عمل الانبیاء، انبیاء والا کام کر رہا ہے عمر. کس کا کام کر رہا ہے؟ یعمل عمل الانبیاء، انبیاء کا جو کام ہے، مشن ہے، وہ عمر کا مشن ہے. اتنے میں حضرت عمر جاگ گئے. کہا کون ہو؟ فلاں فلاں ہے. یہ کون ہے؟ کہا یہ ہرمزان کو گرفتار کر کے لائیں گے. حضرت عمر نے نظر ڈالی اور سب سے پہلے کہا الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ. اس ذات کی تعریفیں ہیں جس نے اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو عزت دی. وَأَذَلَّ الشِّرْكَ وَأَعْوَانَهُ، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے اور اس کے پیروکاروں نے جس اللہ نے ان کو ذلیل بنایا. حضرت عمر نے اس کو کہا اس سے یہ غیر اسلامی لباس اس نے پہنا ہے، اس سے ریشم کا لباس اتروا دو، عام لباس پہن. سونا مردوں کے لیے حرام ہے استعمال کرنا، یہ اس سے نکال کے. یہ ہمارے سامنے یہ غوب داب مت ڈالا کرے. تمہارے لباسوں سے، تمہاری سواریوں سے، تمہارے سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کے تاجوں سے یہ زمین کے فرش کے سونے والا عمر متاثر نہیں ہو رہا ہے. اس کی کوئی وقت نہیں ہے ہمارے نظر میں. اور ہرمزان سے کہا کیا بنا تمہارا، کیا حال ہوا؟ اس نے کہا پہلا یہ تھا کہ عربوں اور ایرانیوں کی جنگیں بھی ہوتی تھی، اور عرب اور فارس کی یہ عداوت یہ قدیم سے چلی آ رہی اور آج بھی یہ بغض نفرت دلوں میں موجود ہے. یہ آج بھی پرانی فارس اور عرب کے. تو ہرمزان نے کہا، حضرت عمر نے کہا کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہوا؟ اس نے کہا پہلے جب کافر تھے تم عرب لوگ تو جنگیں ہوتی تھی تو نہ اللہ ہمارے ساتھ تھا اور نہ تمہارے ساتھ تھا، تو کبھی ہم تم پہ غالب آتے تھے اور تم ہم پہ غالب آتے تھے. لیکن آج اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے. اس وجہ سے تم غالب آ رہے ہو اور ہم مغلوب ہو رہے ہیں. یہ ہرمزان نے کہا. شام گئے حضرت عمر، لمبا واقعہ ہے. تو جب مقام جابیہ میں پوچھا کون سے، وہاں کوئی بڑا حضرت ابو عبیدہ بن جراح شام کے محاذ کے امیر اور ان کے قیادت میں مسلسل جنگیں ہو رہی. تو ایک مقام پہ جہاں پہنچے تو حضرت عمر کا پرانا سا لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا تھا، میلا ہو چکا تھا، اور ایک کمزور سی اونٹنی پر سوار تھے. تو حضرت عمر نے مقامی افسر سے کہا کہ کسی کو بلائیں، میرا یہ لباس
یہ دھو لے اور جہاں سے پھٹا ہے اس کو سی لے۔ تو حضرت ان کو اچھا لباس لا کے دیا گیا اور حضرت عمر نے اپنا جو پہنا ہوا لباس تھا وہ دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر نے کہا میرا وہ لباس سوکھ گیا ہوگا، وہ لے آئے۔ تو مقامی افسران نے کہا کہ امیر المومنین یہاں گھوڑوں کی سواری، لینڈ کروزروں کی سواری اچھی سمجھی جاتی ہے، اونٹ یہ خاص سواری نہیں ہے، تو آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے لیے بہترین قسم کا گھوڑا لائیں گے، اس پہ سوار ہو جائیں، اور یہاں اچھے اچھے لباس موجود ہیں، اچھے لباس بنا کے لائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما نطلب العزة بغیر دین اللہ یذلکم اللہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کے وجہ سے، لباسوں کی وجہ سے، بینک بیلنسوں کی وجہ سے، سواریوں کی وجہ سے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما نطلب العزة بغیر دین اللہ یذلکم اللہ۔ جب تمہارے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی آئندہ اور فکر آئے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے ہمیں عزت ملے، عزت نہیں ملے گی، ذلت ملے گی۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا؟ یہ فاروق اعظم ہے، سازش ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو ایرانی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی وہ نماز میں آیا، نمازی بن کے حضرت عمر مصلی پیغمبر پہ صبح کے نماز کے لیے آگے ہوئے پڑھا رہے ہیں، نیت باندھ لی، اللہ اکبر کی صدا تو لگ گئی، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے سر پر سجود کھڑے ہیں اور قیام ہو رہا ہے، فاتحہ پڑھا، قرآن شروع کیا۔ وہ ابو لؤلؤ صف سے نکلا، اس نے چادر میں خنجر چپایا تھا، یہ خنجر مارنے والے، یہ دیکھیں یہ کس کا کام ہے، خنجریں چلانا۔ تو حضرت عمر پہ خنجر چلایا، خنجر سے حضرت عمر 26 یا 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، اور 2-3 مصلی رسول پہ گئے، حضرت عمر گر گئے نیچے، خود تو گرے لیکن پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے، ان کو آگے کیا کہ نماز جیسے محتم بالشان عبادت میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اصلاح کر لیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا، اس نے بقیہ نماز مکمل کی، حضرت عمر زخمی حالت میں پڑے، 3 دن حضرت عمر زخمی رہے۔ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری میں فاروق اعظم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پیغمبر کے پہلو میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے فاروق اعظم کو صلاح دیا، جو قیامت تک روزہ مبارک کے سامنے آئے گا اس کو فاروق اعظم پہ سلام ڈالنا پڑے گا، نہیں ڈالے گا تو پیغمبر کا جو سلام ڈالا ہے وہ بھی مردود، یہ شخص بھی مردود اور ملعون کہلائے گا۔ جو فاروق اعظم پہ سلام نہ ڈالے اور صدیق اکبر پہ سلام نہ ڈالے، پیغمبر پہ تمہارا سلام معتبر نہیں ہے جب تک کہ فاروق اعظم اور عمر پہ سلام نہ ڈالے۔ تو الحمدللہ پیغمبر پر بھی کروڑوں سلام اور رحمتیں، فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر بھی کہہ دے اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.